السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے 12ویں جماعت کے طلاب، پچھلے لیکچر میں ہم نے ترنم ریاض کی ادبی خدمات پر روشنی ڈالی اور ساتھ ساتھ ترجمہ نگاری کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ چونکہ میں نے پہلے بھی کہہ دیا کہ امین کامل کی حیات اور ادبی خدمات نصاب میں شامل ہے، وہ آپ خود پڑھیں گے۔ اور اصل میں یہ جو مرغ بازی ہے، ہمارے نصاب میں شامل جو مرغ بازی ہے، یہ امین کامل کے کشمیری افسانے کوکر جنگ کا اردو ترجمہ ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ترنم ریاض کا تخلیق کردہ افسانہ نہیں ہے، بلکہ یہ انہوں نے ایک کشمیری افسانے بعنوان کوکر جنگ سے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے مرغ بازی کے ساتھ۔ اور نثر کے اعتبار سے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ افسانہ کہلاتا ہے۔ تو افسانہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، 9ویں 10ویں 11ویں جماعت میں آپ نے پڑھا۔ لغت کے اعتبار سے افسانہ کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹی بات کو، سرگزشت، ماجرا یا فرضی کہانی کو کہتے ہیں۔ مختصر افسانہ جدید نثری ادب کی ایک خاص صنف ہے۔ اسے ہم انگریزی میں شارٹ سٹوری کے نام سے پکارتے ہیں۔ تو افسانے کی بہت ساری تعریفیں کی گئی ہیں۔ ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ جسے آدھ گھنٹے سے 2 گھنٹے کے درمیان پڑھا جا سکے، یا اسی طرح یہ بھی تعریف کی گئی ہے کہ افسانہ زندگی کی کسی وقتی یا لمحاتی کیفیت کی ترجمانی کرتا ہے۔ مجموعی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ افسانہ ایک ایسی نثری کہانی کو کہتے ہیں جس میں کسی شخص کی زندگی کا کوئی اہم یا دلچسپ پہلو پیش کیا گیا ہو، یا اس میں کوئی ایسا واقعہ بیان کیا گیا ہو جس میں ابتدا موجود ہو، ارتقا موجود ہو اور خاتمہ ہو، اور جو زندگی کی بصیرت میں اضافہ کرے۔ اسی طرح ناول کی طرح افسانے کے بھی اجزائے ترکیبی ہیں جو آپ جانتے ہیں۔ یاد دہانی کے لیے صرف میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ افسانے کے چند اجزائے ترکیبی ہیں: پلاٹ، کردار، مکالمہ، نقطۂ نظر، پس منظر وغیرہ۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، افسانے کی سب سے بڑی جو کوالٹی ہوتی ہے، خصوصیت ہوتی ہے، وہ اس کا اختصار ہوتا ہے، یعنی افسانہ مختصر ہوتا ہے۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم اس افسانے کا خلاصہ پڑھیں گے اور اس خلاصہ کے ذریعے سے ہم اس پورے افسانے کو سمجھیں گے، اور جو آخر پر سوالات دیے گئے ہیں ان کا جواب بھی ہمیں اسی خلاصہ کے ذریعے سے ہی مل پائے گا۔ کیا ہوتا ہے کہ اس میں 2 نسوانی کردار ہوتے ہیں۔ ایک کا نام ہوتا ہے شہمال اور دوسری عورت کا نام ہوتا ہے مریل جانی۔ ان دونوں کے بیچ میں تو میں ہوتی رہتی تھی، اور اس تو میں کی بنیاد کیا تھی؟ وہ جو ان کے مرغے تھے کبھی کبھار آپس میں لڑتے تھے، یہ مرغے کبھی کبھار آپس میں جگڑتے تھے، کبھی کبھار مریل جانی کے پاس بھی ایک سرخ رنگ کا مرغا ہوتا ہے۔ یہ مرغا اکثر و بیشتر شہمال کے گھر کی دیوار پھلانگ کر
اس کے آنگن میں آ جاتا اور وہاں پر جو اناج ہوتے ہیں جو شہمال نے سکھانے کے لیے ڈالے ہوتے ہیں ان میں سے کچھ دانوں کو کھا لیتا ہے۔ ان باتوں پر بھی ان دو عورتوں کے بیچ میں تو میں ہوتی رہتی ہیں۔ تو شہمال کی پڑوسن مریل، تو ہم شروعات ایسے کریں گے کہ شہمال کی پڑوسن مریل جانی کے پاس ایک لال رنگ کا مرغا تھا، ایک لال رنگ کا، یعنی مریل جانی کے پاس لال رنگ کا مرغا تھا۔ یہ لال رنگ کا مرغا شہمال کے گھر کی دیوار پھلانگ کر اس کے صحن میں جایا کرتا تھا۔ چونکہ شہمال کے پاس کئی مرغیاں ہوتی ہیں، جو ہی وہ ان کی مرغیوں کو دیکھتا تو یہ مرغا ان کے پاس جاتا۔ شہمال اس وقت اس مرغے سے کچھ نہ کہتی، اس سے کچھ نہ کرتی، لیکن جب یہی مرغا آنگن میں صحن میں پھیلائے اناج کو دیکھ کر دیوار پھلانگتا تھا تو شہمال اسے مار بھگاتی تھی، گویا کہ اپنے مطلب کے لیے۔ جب مریل جانی کا مرغا شہمال کی مرغیوں کے پاس آ جاتا تھا تو وہ کچھ کہنے سے قاصر رہتی تھی، کچھ بھی نہیں کہتی تھی، لیکن جو ہی یہی مرغا اناج لینے کے لیے دیوار پھلانگ دیتا تھا تو شہمال اس سے مار بھگاتی تھی۔ تو اس پر مریل جانی کو غصہ آ جاتا ہے اور اکثر یہ مریل جانی شہمال کو طنز کرتی رہتی تھی۔ شہمال اس کے طنز کے رد عمل کے طور پر اپنے خاوند سے اپنے لیے، خود کے لیے یعنی شہمال کے لیے ایک مرغا لانے کی فرمائش کرتی ہے۔ شہمال کے خاوند کا نام غلام خان ہوتا ہے۔ یہ غلام خان شہمال کا خاوند آخر بازار سے ایک دن مرغا لے آتا ہے۔ اس پر شہمال خوشی سے پھولے نہیں سماتی ہے اور مرغے سے زور زور سے باتیں کرتی رہتی ہے تاکہ مریل جانی کو معلوم ہو جائے کہ جس شہمال کے پاس اب تک مرغا نہیں تھا اب وہ مرغی کی مالک بن چکی ہے۔ جب مریل جانی اس کی اونچی آواز میں کی جانے والی باتیں سنتی تو وہ اپنے گھر کی کھڑکی سے جھانک کر شہمال کو مبارک دیتی ہے، اور شہمال جو ہی وہ اس کو مبارک دیتی ہے تو شہمال پھر سے اپنے مرغی کی تعریفیں شروع کرتی ہیں اور ساتھ ساتھ مریل جانی اور اس کے مرغے پر طنزیہ جملے کستی رہتی، اپنے مرغے کی تعریف بھی کرتی اور شہمال کے دل کو جلانے کے لیے اس کے مرغے پر طنزیہ جملے کستی رہتی تھی۔ رات کو شہمال اور اس کا خاوند جب سونے لگتے ہیں تو ان کا مرغا بانگ یعنی اذان دیتا ہے۔ شہمال کو اپنے مرغے پر بہت غصہ آیا اور وہ اس کی شکایت خاوند سے کرنے لگتی ہے، چونکہ شاید مرغے نے یہ بے وقت کی بانگ دی تھی، کیونکہ ہمارے ہاں بھی جب مرغا بے وقت دن میں بانگ دیتا ہے تو اسے معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے بھی مرغے کی بے وقت بانگ کو، اذان کو معیوب سمجھا، عیب سمجھا، اس لیے وہ کہتی کہ وہ اس مرغے کو نہیں پالے گی۔ جس مرغے کو دیکھ کر شہمال بہت خوش ہو چکی تھی، اب وہ کہتی ہے کہ اب وہ اس مرغے کو نہیں پالے گی بلکہ اسے ذبح کروائے گی۔ اب اسے یہ وہم ہو جاتا ہے کہ کہیں اس کی پڑوسن مریل جانی نے
میرے مرغے کی بے وقت کی بانگ نہ سنی ہو۔ اگر اس نے یہ بانگ سنی ہو تو شاید وہ مجھ پر طنزیہ جملے کستی رہے گی اور میری بے عزتی ہو جائے گی، کیونکہ اس نے ملیل جانی کے سامنے کچھ دنوں پہلے اپنے مرغے کی خوب تعریف کی تھی، اس لیے اسے اپنی بے عزتی کا نہایت ڈر ہوتا ہے۔ اس ڈر کی بنا پر صبح دانہ دیتے وقت وہ مرغے کو برا بھلا کہتی اور اس کی آواز ملیل جانی سنتی ہے۔ وہ نمودار ہو کر ملیل جانی نمودار ہو کر اس کے غصے کی وجہ پوچھتی ہے، لیکن شہمال ٹال دیتی ہے۔ وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ کسائی سے اپنے مرغے کو ذبح کروائے گی۔ یہ طے کر کے وہ کسائی کے پاس چلی جاتی ہے۔ کسائی اسے مرغا لانے کے لیے کہتا ہے۔ جب وہ مرغا لے جانے کے لیے واپس گھر آتی ہے تو وہ صحن میں ایک عجیب و غریب واقعہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ کیا تھا کہ آنگن میں مرغے کو ملیل جانی کے مرغے کے ساتھ لڑتے دیکھتی ہے، یعنی کہ جس مرغے کو وہ ذبح کروانے کے لیے کسائی کے پاس چلی جاتی ہے اور کسائی نے اسے کہا کہ لے آؤ مرغے کو، میں اسے ذبح کر دیتا ہوں، تو جو ہی وہ واپس آ جاتی ہے تو صحن میں وہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کا مرغا ملیل جانی کے مرغے کے ساتھ لڑتا تھا۔ ملیل جانی بھی اپنی کھڑکی سے لڑائی دیکھ رہی تھی، ان دو مرغوں کے بیچ میں جو لڑائی ہو رہی تھی۔ شہمال اس خیال سے بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ کہیں اس کا مرغا ہار نہ جائے۔ مرغوں کی لڑائی کے دوران وہ ایک دوسرے پر طنز کرتی رہتی تھیں، شہمال بھی اور ملیل جانی بھی۔ دونوں مرغے خون میں لت پت ہو گئی، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں مرغے لہو لہان ہو جاتے ہیں، لیکن آخر پر ملیل جانی کا مرغا بھاگ جاتا ہے۔ جو ہی ملیل جانی کا مرغا بھاگ جاتا ہے اور شہمال کا مرغا لڑائی جیت جاتا ہے، ملیل جانی شہمال کو کہتی ہے کہ تم اس مرغے کو ذبح کرنا چاہتی تھی، میری مانو تو اس مرغے کو ذبح مت کرو۔ شہمال بڑی ادا سے جواب دیتی ہے کہ میرا مرغا اگر رات کو اذان بھی دیتا ہے لیکن میری نظر میں اس بات کی کوئی وقت، کوئی امپورٹنس، اہمیت نہیں ہے، کیونکہ یہ بہادر مرغا ہے اور اس مرغے میں لڑنے کی صلاحیت موجود ہے اور میں ایسا ہی مرغا چاہتی تھی۔ تو اس چیز کو دیکھ کر پھر شہمال نے سوچا کہ نہیں جی، اب مجھے اس مرغے کو کسائی کے پاس نہیں لے جانا چاہیے، تو وہ فیصلہ کرتی ہے کہ میں اب اس مرغے کو اپنے ہی پاس رکھ دیتی ہوں، اس کو پال دیتی ہوں۔ تو ماڈل اسٹوڈنٹس، یہاں پر جو آخر پر اس کے کچھ سوالات ہیں دیے گئے ہیں کہ غلام خان کے ہاتھ میں مرغا دیکھ کر شہمال کیوں خوش ہو گئی، تو اس کا جواب سیدھا سادہ یہ ہے کہ غلام خان کے ہاتھ میں مرغا دیکھ کر شہمال اس لیے خوش ہو جاتی ہے تاکہ وہ ملیل جانی کو مرغا دکھا کر اسے جلا سکے، اس بات پر وہ خوش ہو جاتی ہے۔ شہمال کے مرغے کا حلیہ کیسا تھا؟ شہمال کے مرغے کا حلیہ کیسا تھا؟ شہمال کے مرغے کا حلیہ سفید رنگ تھا اور وہ براق جیسا لگتا تھا، اس کی ٹانگیں قدرے پتلی تھیں اور چال اس کی تیز تھی۔ ملیل جانی کا حلیہ سرخ تھا اور اس کے پروں پر کالے رنگ کے چھوٹے چھوٹے دھبے تھے جو خوبصورت دکھائی دیتے تھے۔ اس کی ٹانگیں موٹی تھیں، یہ بھی شہمال کے مرغے کی طرح اچھی نسل کا مرغا تھا۔ گویا کہ شہمال کا مرغا رنگ میں سفید تھا جبکہ ملیل جانی کا مرغا رنگ میں سرخ تھا، لیکن شہمال کے مرغے کی ٹانگیں قدرے پتلی تھیں اور یہاں پر یہ جو ملیل جانی کا مرغا تھا اس کی ٹانگیں موٹی تھیں۔ تو دونوں لیکن اچھی نسل کے مرغے تھے، لیکن
मुरेल जानी का मुर्गा खूबसूरत दिखाई देता था क्योंकि उसके परों पर काले रंग के छोटे छोटे धब्बे मौजूद थे। शामाल मुरेल जानी के मुर्गे के साथ क्या सलूक करती थी? जब मुरेल जानी का मुर्गा शामाल की मुर्गी को देखकर दीवार फैला कर आता तो शामाल उससे कुछ न कहती, लेकिन जब ये मुर्गा आंगन में फिर अनाज को देखकर दीवार फैलाता तो शामाल उसे मार भगाती थी। शामाल ने अपना मुर्गा ज़िबह करवाने का इरादा क्यों किया? इसलिए कि वो बेवक्त अजान बांग देता था, इसलिए उसने ये इरादा किया कि मैं कसाई के पास जाकर इस मुर्गे को ज़िबह करवाऊंगी। फिर शामाल ने मुर्गा ज़िबह क्यों नहीं किया? जैसे कि हमने खुलासा में भी आखिर पर पढ़ा हमारे स्टूडेंट्स कि जो ही शामाल वापस आ जाती है कसाई से और कसाई उसे कहता है कि ले आ अपने मुर्गे को, मैं उससे ज़िबह करवा देता हूँ। तो इसी असना में जब वो सहन में पहुँच जाती है तो देखते हैं कि दोनों मुर्गे आपस में लड़ रहे हैं, मेरा भी और मुरेल जानी का भी। तो फिर आखिर पर शामाल का मुर्गा लड़ाई जीत जाता है और इस बना पर उसने क्या कहा कि अब मुझे इस मुर्गे को ज़िबह नहीं करवाना चाहिए। तो हमारे स्टूडेंट्स से इस अफसाने का बउनवानी मुर्गबाजी का खुलासा हमने पढ़ा। साथ में जो आखिर पर दिए गए सवालात थे उनके बारे में भी हमने जानकारी हासिल की। आने वाले वक्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।